بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میاں جی۔ آج ایک بہت ہی خاص روحانی موضوع کے اوپر میں بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ روحانی قانون کے اندر علم و جفر میں ایسے بہت زیادہ اور حساس قانون ہیں جن کو کرنے سے، جن کو اپنانے سے آپ کی خود کی روحانیت تو بڑھتی ہے، ساتھ جو روحانی علوم آپ کر رہے ہیں اس کی روحانیت بھی بڑھتی ہے، اور ساتھ جو آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کی روحانیت بھی بڑھتی ہے، تب وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظاہری اور باطنی روحانیت کے اوپر، اور انسان کی بھی ظاہری اور باطنی روحانیت کے اوپر۔ یہ کوئی بھی اس مسئلے کو نہ اٹھانا چاہتا ہے، نہ اس مسئلے کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی کام کی بات نہ مل جائے۔ جو صاحب علم حضرات ہیں وہ تو بات تک نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے لے کے مرنا ہے، یا جو صاحب علم حضرات ہیں وہ صرف اتنا آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اتنی مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی روحانیت کس طرح سے کام کر رہی ہے، اگر وہ آپ کو پتا ہوگا، پڑھنے والے کو اگر پتا ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مزید دل لگا کے نیت سے پڑھے گا اور اس کا جو کام ہے وہ حل ہوگا۔ روحانی قانون، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ قانون سے باہر جاتے ہیں تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہر چیز کا دیکھیں ایک قانون ہے، روحانی قانون ایک الگ قانون ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا بھی ایک قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک روحانی قانون ہے، اگر آپ نے بسم اللہ 786 مرتبہ پڑھی ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو روحانی قانون ہے کہ 786 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ شریف، بات کو ذرا سمجھیے گا، یہاں پہ ذرا بریک بات ہے۔ لیکن پڑھنا کس نے ہے؟ وہ آپ کی اپنی روحانیت ہے، جی بلال صاحب نے پڑھنا ہے، چلو یہ بھی بات ٹھیک ہوگی، مگر اب تیسری بات بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، اس کی بھی تو کچھ روحانیت ہے نا، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے، تو اس کے بھی کوئی دنیاوی کوئی مسائل ہے، کوئی روحانی، اس کے اندر بھی کچھ روحانی قوتیں ہیں، اس مسئلے کی بھی روحانیت جو ہے، جب تک ان دو روحانیت کے ساتھ میچ نہیں ہوگی یا اس کو ضم نہیں کرتے، اتنی دیر تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کی ظاہری اور باطنی روحانیت اصل میں ہے کیا، اور پڑھائی کی ظاہری اور باطنی روحانیت جو بسم اللہ، خاص طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ظاہری اور باطنی روحانیت، جب تک ہم ان دو روحانیت کو نہیں ملائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اپنی ظاہری روحانیت کبھی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن جسم کے اندر جو روح ہے، جب تک آپ جسم میں روح نہیں ڈالیں گے وہ جسم کس طرح سے اپنا مکمل کام کر پائے گا؟ اس چیز کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کام ہوتا ہے، لیکن اگر قانون کے تحت کیا جائے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو دنیا داری کا یہ حساب ہے کہ بتانے والے کا پتہ نہیں ہے، کرنے والے بیچارے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کتنی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میرا صرف ایک مقصد ہے آپ لوگوں کے سامنے آنے کا کہ مجھے جو سننے والے لوگ ہیں میں ان کو بتا سکوں کہ اصل کے اندر جو روحانی مسائل ہیں یا روحانی راستہ ہے، خاص طور پہ پڑھنے کے جو مسائل ہیں، کہ آپ نے پڑھائی پڑھنی ہے، جو پڑھنے کے مسائل ہیں ان کو ہم کس طرح سے حل کر سکیں۔ جس کو بھی دیکھ لو،
وہ کہتا ہے جی میں 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، جس کو دیکھ لو میں بسم اللہ شریف 10,000 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، 5,000 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، 2,000 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ بھائی اگر آپ 10,000 مرتبہ پڑھ رہے ہو یا 5,000 مرتبہ پڑھ رہے ہو یا 2,000 باری پڑھ رہے ہو، تو آپ سوچو آپ کا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ نہ شہر پہنچے ہو، نہ اگلے کے ملک پہنچے ہو، اور بس آپ ڈھونڈ رہے ہو اپنے ہی شہر اور اپنے ہی ملک کے اندر کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ آپ اس طرح سے اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں، اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو کراچی جانے کا بھی ایک قانون ہے، اور وہ قانون ہے یا ٹرین سے جاؤ یا بس سے جاؤ یا پھر جہاز سے جاؤ۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کتنی جلدی پہنچنا ہے۔ اگر آپ نے قانونی ٹرین اپناتے ہو کہ میں نے ٹرین سے جانا ہے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اگر آپ بس کے اوپر جاتے ہو تو اس کے اوپر بھی آپ کو 25-26 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو کھانا پینا کہاں پہ اچھا مل سکتا ہے، کیونکہ آپ نے زندہ بھی رہنا ہے، 24 گھنٹوں میں آپ نے کھانا بھی ہے۔ اگر آپ ایسے قانون کی طرف جاتے ہیں کہ جو آپ کو جلد سے جلد کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پلوں میں آپ کو کراچی پہنچا دے، تو وہ جہاز ہے۔ اب جہاز جو ہے وہ علم و جفر کہہ لیں، علم جفر کہہ لیں آپ، کہ وہ ایک جفری قانون ہے کہ اگر آپ نے جلدی جانا تو اس کا یہ ایک الگ قانون ہے۔ اسی طرح روحانیت کے کئی ایک قانون ہے، کوئی ایک قانون نہیں ہے، کئی ایک قانون ہے، لیکن قانون تو ہو نا۔ ایسا نہیں ہے قانون نہیں ہے، قانون تو ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کی ظاہری اور باطنی روحانیت کیا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ظاہری ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی جو باطنی روح ہے، اس کی جو باطنی طاقت ہے، وہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، آپ نے اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نام سے شروع کرو، اپنے پروردگار کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ آپ غور کریں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہے اللہ کے نام سے شروع۔ جب آپ کر ہی اپنے پروردگار کے نام سے شروع کام کر رہے ہیں تو وہ کام کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کام ہوگا۔ ہم زیادہ تر جو مار کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ جو رہے ہوتے ہیں اس کے ترجمے کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس کے ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ اگر آپ ترجمے کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو اس کی روحانیت اور نورانیت زیادہ ظاہر ہوگی۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ظاہری ہے، اس کی باطنی اس کا ترجمہ ہے۔ تو بسم اللہ شریف کے جو اعداد ہیں وہ تو آپ نے نکال لیے 786۔ تو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، اس کے بھی اعداد آپ نے نکالنے ہیں۔ اس کے اعداد خیر میں آپ کو نکال کے بتا دیتا ہوں۔ 2192 2192 2192 یہ اس کے عدد ہیں۔ 2192 کو 786 میں جمع کر لیں۔ ظاہری عدد 786 اور باطنی عدد 2192، اس کو آپ نے 786 میں جمع کرنا ہے۔ مطلب آپ روحانی جسم کو تو ساتھ لے رہے ہو، اس کی روح کو بھی لے رہے ہو ساتھ آپ نے۔ اب بات کرتے ہیں جس نے پڑھنا ہے اس کی ظاہری اور باطنی کیا ہے۔ ظاہری مثال کے طور پہ محمد بلال نے پڑھنا ہے، یہ اس کا ظاہری ہے نام، محمد بلال۔ اب اس کی جو باطنی روحانیت ہے وہ اس کی ماں کا نام ہے۔ وہ آیا کہاں سے ہے؟ محمد بلال جو ہے وہ آیا کہاں سے ہے؟ کون اس کو لایا ہے؟ کون ذریعہ بنا ہے؟ کون اس کی ماں ہے؟ دیکھیے، اس کا سلسلہ جو روزگار ہے جب وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے تبھی شروع ہوا ہے نا۔ اس کی روحانیت شروع ہوئی، اس کی نمازیں شروع ہوئی، اس کا روزہ شروع ہوا، اس کے اوپر صدقے زکوٰۃ وغیرہ ہر چیز جو کھلی ہے دنیاوی اور روحانی بھی، وہ کہاں سے کھلی ہے؟ وہی تو باطنی ہے، وہی تو ماں ہے۔ اور ماں ہی آپ کو سکھاتی کہ بیٹا ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے۔ تو ظاہری جو ہے وہ محمد بلال ہے، تو باطنی آپ کے جڑے کہاں پہ ہیں؟ آپ کی ماں، ماں کا نام۔ آپ جو پیدا ہوئے ہیں، جو ماں ہے آپ کی، اس کا نام چاہیے۔
وہ ہے ذاتی، وہ ہے باطنی، آپ کی اندر کی روحانیت. کون ہو آپ، ظاہری نام اور باطنی، یعنی کہ اسی لیے ماں کا نام لیا جاتا ہے کہ ایگزیکٹ پتہ لگ سکے ہمیں کہ محمد بلال بن بی بی یا سریا یا کچھ بھی جو اس کی ماں کا نام ہے وہ. اس کے اعداد آپ نے ان ٹوٹل اعداد میں جمع کرنے ہیں، 786 اور 2192 میں آپ نے جمع کرنے ہیں. 786 اور 2192 میں جمع کرنے کے بعد 2978 ٹوٹل عدد بنتے ہیں. 786 اور 2192 کو ملا کے اگر ٹوٹل عدد آپ نکالیں تو جو ٹوٹل عدد نکلے گا اس کے اندر بیٹا آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام جمع کرنا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھنا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں جی کہ بسم اللہ شریف کو ہم نے کتنے دن پڑھنا ہے. دیکھیں یہ سوال میرے نزدیک جو ہے نا یہ ایک فضول ہے. یہ کسی بھی عامل کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ کب حل ہوگا. ہاں ایک روحانی قانون ضرور ہے، وہ یہ قانون کہتا ہے کم از کم 40 دن تو دو بھائی، 40 دن تو پڑھو آپ، 40 دن کم از کم آپ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ ہی گئے ہو تو یہ سوچنا ہی کیوں کہ کام کب ہوگا. یہ تو پھر لالچ کے لیے بیٹھے نا آپ. ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا میرے پروردگار عالم میں بس تمہاری بارگاہ میں اس لیے بیٹھوں کہ میرا کام اور میں اٹھ کے بھاگوں، ایسا نہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، میرا یہ کام ہو جائے. میں نے اللہ کے نام سے، میں نے اپنے پروردگار کے نام سے شروع کیا. میں نے پہلے بھی ایک بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اپنا اور اپنی والدہ کے نام کے جو عدد ہے وہ شامل حال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی روحانیت، اللہ کی جو آیت ہے، اللہ کا جو نام ہے اس کے سامنے سلنڈر جو ہے کرتے ہو کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. اس لیے یہ بہت باریک بات ہے، یہ بہت ایک روحانی، ایک بہت ہی حساس قانون ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، جو کوئی نہیں آپ کو دیتا، جو کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں ہے. کہ جو ترجمہ ہے اس کی اپنی ایک روحانیت ہے، اس کو کرنا، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس کے مطابق آپ کرو. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. کتنے دن کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، تعداد میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. ان تمام تعداد کو جمع کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہوگی، لیکن ایک نئے قانون کے ساتھ کہ آپ کو میں زیادہ سے زیادہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم غلطیاں کہاں پر کرتے ہیں. یاد رکھیں پڑھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کی تعداد کیا ہے، اور میرے اپنے نام کے اعداد بھی آپ نے بیچ میں شامل کر کے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے. اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.